السلام۔ محترم سامعین و حاضرین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للعرب، اہل عرب کے لیے تباہی اور بربادی، اہل عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ قد اقترب من الشر، اس برائی کی وجہ سے، اس شر کی وجہ سے جو شر قریب آ گیا۔ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کی خرابی، اہل عرب کی تباہی، اہل عرب کی بربادی، اہل عرب کا بگاڑ ایک شر کو قرار دیا، اور جس شر کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شر اب قریب ہے۔ اور وہ شر کیا ہے؟ اگر ان احادیث مبارکہ کے تسلسل کو، جن احادیث کے بعد یہ حدیث مبارک موجود ہے، دیکھا جائے تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد اجتماعی طور پر شرک کرنے لگ جاؤ، وَلَٰكِنَّكُمْ تَنَافَسُونَ فِيهَا، لیکن تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، اور تم اس دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کے لیے کوشاں ہو، اور یہ ایک دوسرے پر دنیا کے حصول کے لیے کوشاں ہونا، امارت و ریاست کے لیے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا، یہ حربہ دراصل بگاڑ کا سبب اور باعث ہے۔ جب معاملہ یہ ہو جائے کہ مقصود محض ریاست کا حصول ہو، محض منصب کا حصول ہو، محض مرتبے کا حصول ہو، تو پھر صحیح اور غلط کو، عمدہ و غیر عمدہ کو، بہتر اور غیر بہتر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ جب عرب میں ہوگا تو عرب میں زیادہ بگاڑ ہوگا، اس لیے کہ اس جہاں کی اصلاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب ذوالجلال نے فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث سب سے پہلے رب ذوالجلال نے اہل عرب کو تہذیب و ثقافت سے، اصلاح و درستگی سے سرفراز کیا، اور پھر اہل عرب کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں کو رب ذوالجلال جل وعلا نے ہدایت اور صراط مستقیم سے سرفراز فرمایا۔ تو جو ہدایت کا سبب اور باعث بنے تھے، جب وہی بگاڑ کا سبب اور باعث بن جائیں، اور جب وہیں سے بگاڑ، وہیں سے خرابی کا آغاز ہو جائے، تو پھر اصلاح اور درستگی، پھر بہتری کی گنجائش برقرار نہیں رہتی، پھر تو بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے خرابی ہے، عرب کے لیے بربادی، اور عرب کے لیے ہلاکت، کہ جو دوسروں کے ہادی تھے اب وہ خود ہدایت سے کنارہ کش ہو گئے،
انہوں نے ہدایت کو ترک کر دیا، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو جب ہادی، جب مرشدی، جب رہنمائی راہ راست سے ہٹ جائے، راہ راست سے بہک جائے، تو پھر کسی بھی قوم کی تباہی بربادی لازمی اور ضروری ہو جاتی کہ رہبر و رہنما جب گیا تو ساری قوم گئی۔ تو اب رہبران قوم کا، پیشوایان قوم کا یہی معاملہ، پیشوا وہ ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور بس ان کے پیش نظر صرف وقتی عارضی منافع، مصالح اور فوائد و ثمرات۔ تو جب یہ معاملہ نتائج کو نظر انداز کر دیا جائے، عواقب کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو پھر کامیابیاں نہیں، کامرانیاں نہیں، ناکامیاں مقدر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس راہ کو، اس رہبر کو، اس طریقے کو، اس طرز عمل کو اختیار کرنا جو کامیابی کا ضامن ہو، اور کامیابی کا ضامن سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور اہل علم سے وابستگی کا راستہ ہے، قرآن و سنت سے وابستگی کا راستہ ہے، اہل عدل و انصاف سے وابستگی کا راستہ ہے، مساجد و مدارس سے وابستگی کا راستہ۔ اس راستے کو جب جب ہم نے کمتر سمجھا تو ہم خود کمتر ہو گئے، اس کو جب جب ہم نے معمولی سمجھا، اپنی تحقیر کا سبب اور ذریعہ جانا، تو خود امت مسلمہ حقیر سمجھی جانے لگی۔ اس لیے ہمیں پلٹ کر اسی راہ پر چلنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ خالق جل وعلا ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی اور درست راہ کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ۔